اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسول اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لا یحزنک نہ غمگین کریں کا اپنے آپ کو اللہ زینہ وہ لوگ جو یسارعون جو تیز رفتار ہیں جلدی کرتے ہیں فی الکفر کفر میں من اللہ زینہ ان لوگوں سے قالو کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے بے افواہہم اپنے منہوں سے اور لم نہیں تؤمن حالانکہ وہ نہیں ایمان لائے قلوبہم ان کے دل لیکن ان کے دل ایمان نہیں لائے ومن اللہ زینہ اور وہ لوگ جو ہادو جو یہودی ہیں سماعون سماعت سے نکلا یا جاسوسی کرتے ہیں للقاذبی جھوٹ بولنے کے لیے سماعون وہ جاسوس ہیں لقوم اس قوم کے لیے آخرین جو دوسری قوم کے لم یاتوکا لم نہیں آئی یاتوکا آپ کے پاس یحرفون بدل دیتے ہیں کلمہ باتیں اللہ تعالیٰ کے کلام کی باتیں من بعد موادی صحیح جگہ سے وہ بدل دیتے ہیں یاکلون اور کہتے ہیں ان اوتیتم کہ اگر تمہیں دیا جائے ہاذا یہ حکم فاخذوہ پس وہ لے لو اور اسے مان لو وَإِلَّمْ اور اگر نہ دیا جائے تو اتوہ وہ حکم فاحذروا تو اسے بچو وَمَنْ يُرِدْ اللَّهُ وَمَنْ اور جس کا یرید ارادہ فرما لے اللہ تعالیٰ فتنہ میں ڈالنے کا فلن پس ہرگز نہیں تملکا مالک ہوگا لاہو اس میں من اللہ سے شین کسی چیز کا ان کہ اگر اللہ تعالیٰ فتنے میں ڈال دے تو کسی میں طاقت نہیں کہ وہ اس کو بدل دے اولئک یہ وہی لوگ ہیں اولئک الذین اولئک یہ الذین یہ وہی لوگ ہیں لم نہیں یرید ارادہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ نہیں ارادہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان یطہرا کہ پاک کر دے قلوبہم ان کے دلوں کو لہم ان کے لیے فی دنیا میں بھی خزی رسوائی ہے ذلت ہے ولہم اور ان کے لیے فی الآخرات آخرت میں بھی عذاب عظیم عذاب بے عظیم ہے۔ اس میں بتایا جا رہا ہے یہود کی خباثتوں سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل آزردہ ہوتا تھا افسوس زدہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قدم پر اسلام کی حقانیت کے ثبوت مہیا فرماتے لیکن وہ برابر کفر سے چمٹے رہنے پر مصر رہتے اسی پر رہتے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ افسردہ نہ ہوں، یہ نہ آپ کو کوئی گزند پہنچا سکتے ہیں اور نہ اسلام کی ترقی کو روکنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، یہ صرف زبان سے ایمان کا اقرار کر رہے ہیں، ان کے دل اسی پرانے کفر میں مبتلا ہیں۔ وہ آپ کی مجلس میں محض جاسوسی کے لیے آتے ہیں کہ کوئی راز کی بات سنیں اور اسے اپنی قوم کے سرداروں کو جا کر بتائیں، دوسرا یہ کہ آپ کی سچی باتوں کو تو قبول نہیں کرتے لیکن فریب کا علماء کی جھوٹی باتوں کو دل میں جما لیتے ہیں۔ یہاں ایک خاص واقعہ کی طرف اشارہ فرمایا جا رہا ہے۔ ایک دفعہ خیبر کے ایک شادی شدہ یہودی مرد اور عورت نے زنا کیا، دونوں اعلیٰ خاندان کے افراد تھے، اس لیے علماء یہود نے ان کو رجم کرنا مناسب نہ سمجھا۔ انہوں نے ان دونوں کو ایک وفد کے ہمراہ بنی قریظہ کے پاس مدینہ طیبہ روانہ کیا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کریں۔ نیز انہوں نے یہ ہدایت کی کہ اگر درے لگانے اور مکالہ کرنے کا حکم دیں تو مان لینا اور اگر رجم کا حکم دیں تو انکار کر دینا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رجم کا ہی حکم فرمایا، انہوں نے انکار کر دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے کہنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا، کیا تم نوجوان ابن سوریہ کو پہچانتے ہو؟ کہنے لگے جی ہاں، روئے زمین پر یہود میں اس کا ہم پلہ کوئی عالم نہیں، چنانچہ اسے حاکم مقرر کیا گیا۔ جب وہ آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں اس خدا کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں جس نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریا کو شق کیا اور تمہیں نجات دی اور فرعون کو غرق کیا، اور جس نے تم پر تورات نازل فرمائی
تم یہ بتاؤ کہ شادی شدہ زانی کے لیے تورات میں رجم کا حکم ہے یا نہیں؟ وہ انکار نہ کر سکا اور صاف کہہ دیا کہ بے شک ایسا ہی ہے۔ یہود اس پر اچھل پڑے، لیکن اس نے کہا کہ اگر میں اس نبی برحق کے سامنے جھوٹ بولتا تو مجھے عذاب الہی کے نازل ہونے کا اندیشہ تھا۔ چنانچہ مسجد کے دروازہ کے سامنے انہیں رجم کیا گیا۔ اس کی وجہ ان کی اپنی عاقبت نااندیشی تھی۔ جس قوم کی ہدایت کے لیے ایسا مکرم رسول مبعوث کیا جائے، قرآن جیسی روشن اور مدلل کتاب نازل کی جائے، ہر لمحہ ان کو اسلام کی حقانیت کے معجزات کا مشاہدہ کرایا جائے اور ان کی اصلاح کی انتہائی کوشش کی جائے، لیکن وہ قوم پھر بھی پستی سے نکل کر بلندی کی طرف، گمراہی سے ہدایت کی طرف، باطل سے حق کی طرف آنے سے انکار کرتی رہے، تو اس قوم کا بجز اس کے کیا علاج ہے کہ اسے اپنے حال پر چھوڑ دیا جائے تاکہ وہ باطل عقائد کی غلاظت اور غلط اعمال کی عفونت سے آلودہ رہے اور اسی حالت میں دم توڑ دے۔ اللہ تعالیٰ جس طرح کسی کو برائی پر مجبور نہیں کرتا، اسی طرح وہ کسی سے جبراً نیکی بھی نہیں کراتا۔ یہ اس کی حکمت کے خلاف ہے، اور انسان کو جو شرف تمام کائنات پر عطا فرمایا گیا ہے اس کے بھی منافی ہے۔